جائے 2 پراتے سامنے رکھ لو اور روٹی پکا لو اور ختم دلوا کے کھا کے سائڈ پہ ہو جو، فدیہ کہاں گیا؟ فدیہ کس نے ادا کیا ہے؟ ہم تو حدیث کے ظاہری الفاظ کی طرف بھی نہیں جا رہے، ہم ائمہ اربعہ کے اقوال ہو یا دیگر محدثین کے اقوال کو لیں، یہ تو ہم بعد میں لیں نا۔ ہماری حالت تو یہ ہوئی پڑی ہے کہ ہم نہ روزے رکھتے ہیں اور نہ اپنے بزرگوں کی طرف سے کبھی کسی سے مسئلہ پوچھا ہے کہ ہمارے بزرگ کے اتنے روزے رہ گئے تھے، یا اپنی زندگی میں اگر اپنے والد کو آپ نے پایا ہے اور وہ اس عمر کو پہنچے تھے کہ وہ روزے نہیں رکھ سکتے تھے، تو آپ نے کسی سے پوچھا کہ ایک روزے کا فدیہ کتنا ہے؟ ہمارے والد اس عمر کو پہنچ چکے تھے کہ فدیۃ طعام مسکین، اللہ کا یہ فرمان ہے قرآن۔ وعلی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال من مات وعلیہ صیام صام عنہ ولیہ او کما قال۔ امام بخاری روایت کرتے ہیں، حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من مات، جو شخص فوت ہو گیا، وعلیہ صیام، اور اس پر روزے تھے، یعنی اس پر روزے فرض تھے یا واجب تھے، تو ارشاد فرمایا صام عنہ ولیہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کا ولی اس کی طرف سے روزے رکھے۔ ایک شخص فوت ہو گیا ہے اور اس پر روزے واجب تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کا جو ولی ہے، اب ولی سے مراد یہاں پر وارث ہے، اس کا جو وارث ہے وہ اس کی طرف سے روزے رکھے۔ اب یہ جو روایت ہے بخاری شریف کے اندر، اس میں 8 رجال ہیں، یعنی جو روایت کرنے والے ہیں وہ 8 ہیں، اور بخاری شریف کے اندر ایسی روایت بہت کم ہے جس کے راوی بہت زیادہ ہوں۔ اب راوی زیادہ ہونے کی وجہ سے ایک تو سب سے پہلے راویوں کے بارے میں جو محدثین ہوتے ہیں وہ بحث کرتے ہیں، بتاتے ہیں کہ فلاں نے جو روایت کی ہے فلاں بندہ کیسا تھا، فلاں بندہ کیسا تھا، فلاں بندہ کیسا۔ ہم راویوں کی بحث میں نہیں جاتے، لیکن جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ من ماتا، جو شخص فوت ہو گیا، وصام علیہ، اور اس پر روزے تھے، صام عنہ ولیہ، اس کی طرف سے اس کا ولی روزے رکھے۔ ہم اس کے بارے میں چند باتیں عرض کرنا چاہتے ہیں۔ سب سے پہلے ائمہ ثلاثہ یعنی امام اعظم ابو حنیفہ کے علاوہ جو 3 امام ہیں وہ کیا کہتے ہیں اس حدیث کے بارے میں، کیونکہ حدیث کے ظاہری الفاظ جو ہوتے ہیں وہ تو ہوتے ہی ہیں، اب اس حدیث سے جو معنی اخذ ہوتے ہیں، جو شرح ہوتی ہے، وہ ہر محدث اپنا انداز بیان کرتا ہے، انداز فکر بیان کرتا ہے، جو اس کی سوچ اور فکر ہوتی ہے، وہ کون سے روزے لازم بتانا چاہتے ہیں کہ یہ یہاں پر کون سے روزے مراد ہیں۔ تو یہاں پر ہم یہ عرض کرتے ہیں، فرمایا علماء کا اس شخص کے متعلق اختلاف ہے جو رمضان کے مہینہ میں فوت ہو گیا اور اس کے ذمہ رمضان کے روزے تھے۔ ایک جماعت کا یہ کہنا ہے کہ اس کی طرف سے روزے رکھنا جائز ہے، یہ طاؤس، حسن بصری، امام زہری اور قتادہ کا قول ہے۔ ابو ثور اور اہل ظاہر یعنی غیر مقلدین کا بھی یہی مذہب ہے۔ انہوں نے صحیح بخاری کی مذکور صدر حدیث سے استدلال کیا ہے۔ امام احمد بن حنبل نے یہ کہا ہے کہ نظر کے روزے میت کی طرف سے اس کا ولی رکھے گا، نظر کہتے ہیں منت مان لینا، اور رمضان کے قضاء روزوں میں میت کی طرف سے کھانا کھلایا جائے گا، یہ امام احمد بن حنبل کا یہ قول ہے۔ ابن عمر، حضرت ابن عباس، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین نے یہ کہا کہ کوئی شخص کسی کی طرف سے روزے نہیں رکھے گا، یہ امام مالک، امام شافعی اور امام ابو حنیفہ کا مذہب ہے، اور ان کی دلیل یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا رمضان کی قضاء میں میت کی طرف سے کھانا کھلایا جائے گا اور اس کی طرف سے روزے نہیں رکھے جائیں گے۔
علامہ ابن القصار نے کہا ہے کہ صحیح بخاری کی اس حدیث میں جو مذکور ہے کہ میت کا ولی اس کی طرف سے روزے رکھے گا، اس کی تعویل یہ ہے کہ اس کی طرف سے کھانا کھلایا جائے گا، اور اس کا کھانا کھلانا اس کی طرف سے روزے رکھنے کے قائم مقام ہوگا۔ اور جب اس نے اس کی طرف سے کھانا کھلا دیا، یعنی ہر روزے کے عوض 2 کلو گندم یا 4 کلو کھجوریں دے دی، تو گویا میت کے ولی نے اس کی طرف سے روزے رکھ لیے۔ علامہ المحلب مالکی متوفہ 435 ہجری نے کہا ہے کہ اگر میت کی طرف سے کوئی بدنی عمل کرنا جائز ہوتا تو لوگ میت کی طرف سے نماز پڑھ لیتے اور اس کی طرف سے ایمان لے آتے، اور اگر یہ جائز ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محدثین کا اپنا ایک اختلاف ہے جو چل رہا ہے، میں آخر میں نقطہ نظر عرض کرتا ہوں۔ کسی نے کہا نا یہ جائز ہے، کسی نے کہا یہ جائز نہیں ہے، اور یہ کہتے ہیں اگر میت کی طرف سے یہ جائز ہوتا کہ فلاں کی طرف سے فلاں نمازیں پڑھ لے، فلاں کی طرف سے فلاں روزے رکھ لے، فلاں کی طرف سے فلاں ایمان لے آئے، تو آگے کہتے ہیں تمام لوگوں سے زیادہ لوگ اس پر حریص ہوتے کہ وہ اپنے چچا حضرت ابو طالب کی طرف سے ایمان لے آتے، کیونکہ آپ کو ان کے ایمان کی بہت خواہش تھی، اور ایمان لانا قلب کا عمل ہے، اور قلب بھی بدن کے اعضاء میں سے ہے، ایک عضو ہے۔ حالانکہ تمام امت کا اس پر اجماع ہے کہ کسی شخص کا دوسرے کی طرف سے ایمان لانا جائز ہے، اور نہ کسی شخص کا دوسری طرف سے نماز پڑھنا جائز ہے۔ اسی طرح کسی شخص کا دوسرے کی طرف سے روزہ رکھنا بھی جائز نہیں ہے۔ اب اوپر جو حضور نے فرما دیا اس کا کیا مطلب ہے، میں عرض کرتا ہوں۔ اب یہاں پر علامہ غلام رسول سعیدی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ شرح ہے نعمت الباری، اس میں یہ کہتے ہیں کہ میں یہ کہتا ہوں، اب یہ جو ہمارے عالم ہیں اس پر اس حدیث کے بارے میں ان کا کیا نقطہ نظر ہے، یا اوپر انہوں نے علامہ محلب کے بارے میں جو انہوں نے علامہ محلب نے دلیل دی ہے، مالکی ایک مالکی جو ہے عالم ہے، وہ کہتے ہیں کہ اپنی دلیل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر نہیں کرنا چاہیے تھا، کیونکہ یہ ایک نوع کی بے ادبی ہے۔ آگے کہتے ہیں علامہ ابن قصار مالکی کہتے ہیں کہ جب بہت بوڑھے شخص کی طرف سے زندگی میں اس کی طرف سے روزہ نہیں رکھا جاتا بلکہ اس کی طرف سے روزے کا فدیہ دیا جاتا ہے، تو اس کی موت کے بعد تو یہ زیادہ لائق ہے کہ اس کی طرف سے روزہ نہ رکھا جائے بلکہ فدیہ دیا جائے۔ سبحان اللہ۔ فقہائے احناف، امام شافعی، امام احمد، اسحاق اور ابو ثور کا یہ مذہب ہے کہ میت نے خواہ وصیت نہ کی ہو پھر بھی اس کے مال سے روزوں کا فدیہ دیا جائے، مگر امام ابو حنیفہ جن کے ہم مقلد ہیں نے یہ کہا ہے کہ اس کی موت سے یہ حکم ساقط ہو گیا، اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کہا ہے کہ میت کی طرف سے اس کے وارثوں کے اوپر کھانا کھلانا واجب نہیں ہے، سو اس صورت کے کہ اس نے وصیت کی ہو تو میت کے تہائی مال سے اس کے روزوں کے عوض کھانا کھلایا جائے۔ اور جن فقہا نے یہ کہا ہے کہ میت کی طرف سے کھانا کھلانا واجب ہے، ان کی دلیل یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قضاء روزوں کو فرض کے مشابہ قرار دیا ہے، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ ان کے روزوں کی قضاء یہ ہے کہ ہر روزہ کے عوض ایک مسکین کو کھانا کھلایا جائے۔ بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ میت کے قضاء روزے کو متعلق فقہائے احناف کا کیا مذہب ہے؟ علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اس مسئلہ میں امام ابو حنیفہ کا مذہب یہ ہے کہ اگر میت نے وصیت کی تھی کہ جو اس سے روزے قضا ہو گئے ہیں ان کی طرف سے کھانا کھلایا جائے تو ہر روزے کے عوض 4 کلو کھجوریں یا کشمش یا 2 کلو گندم مسکین کو دیے جائیں، اور اگر میت نے وصیت نہیں کی تھی تو پھر ورثاء پر کچھ بھی لازم نہیں ہے۔ اس سلسلہ میں ہمارا استدلال یہ ہے، علامہ بدر الدین عینی حنفی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، کہتے ہیں ہمارا اس سلسلے میں استدلال درج ذیل احادیث سے ہے، اوپر جو بات کی ہے اس پر نیچے پھر حدیثیں لے کے آ رہے ہیں کہ میری دلیل اس حدیث سے ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص فوت ہو گیا اور اس پر 1 ماہ کے روزے ہوں تو اس کے ہر روزے کے عوض 1 دن مسکین کو کھانا کھلایا جائے۔ اس حدیث کو روایت کرنے کے بعد امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اس باب میں اہل علم کا اختلاف ہے، بعض علماء نے یہ کہا ہے کہ میت کی طرف سے روزے رکھے جائیں، امام احمد اسحاق نے یہ کہا ہے کہ جب میت پر نظر کے روزے ہوں تو اس کی طرف سے روزے رکھے جائیں، اور جب اس پر قضاء رمضان
کے روزے ہوں تو اس کی طرف سے کھانا کھلایا جائے۔ امام مالک، سفیان اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ کوئی شخص کسی کی طرف سے روزہ نہیں رکھے گا۔ امام ابو حنیفہ کا بھی یہی مذہب ہے، لیکن امام ترمذی نے تعصب کی وجہ سے ان کا نام نہیں لیا۔ یہ علامہ غلام صاحب لکھتے ہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا جاتا کہ آیا کوئی شخص کسی کی طرف سے روزہ رکھ سکتا ہے یا کوئی شخص کسی کی طرف سے نماز پڑھ سکتا ہے؟ تو وہ کہتے تھے کہ کوئی شخص کسی کی طرف سے روزہ نہ رکھے، نہ کوئی شخص کسی کی طرف سے نماز پڑھے۔ اب اس پر میں چند جملے عرض کر دیتا ہوں۔ دیکھیں، جو ائمہ ثلاثہ ہیں، ائمہ ثلاثہ سے مراد حضرت امام مالک، امام احمد بن حنبل اور امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کے نزدیک ان میں سے جو ان کے مقلدین محدثین گزرے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ان کی طرف سے روزے رکھے جا سکتے ہیں، لیکن یہ یاد رکھیے گا ان روزوں کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کے اصال ثواب کے لیے آپ رکھ رہے ہیں۔ ایک صورت یہ ہے، ایک صورت یہ ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ ان کا یہ کہنا ہے کہ محدثین یہ کہتے ہیں کہ یہ جو روزے نظر کے ہوتے ہیں، یعنی روزہ واجب ہے، میں منت مانتا ہوں فلاں میرا کام ہو جائے تو میں روزہ رکھوں گا، اور روزہ نہیں رکھا اس بندے نے، ٹھیک ہے، تو وہ روزہ واجب ہے، وہ روزہ رکھا جا سکتا ہے۔ لیکن فرض کے بارے میں انہوں نے کہا، اب یہ مالکی بھی کہہ رہے ہیں اور ہمارے امام بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ کوئی نہیں کر سکتا کہ کسی کا روزہ رہ گیا اور کوئی میں اس کی جگہ روزے رکھ رہا ہوں۔ تو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مم ماتا و سامہ علیہ، جو فوت ہو گیا اور اس پر روزے ہیں، تو حضور نے فرمانا کہ سامہ عنہ، کہ اس کی طرف سے روزے رکھے اس کا جو ولی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو وارث ہے وہ فدیہ ادا کرے گا، روزوں کا فدیہ ادا کرے گا۔ اب اس پر بھی محدثین یہ کہتے ہیں کہ اگر اس نے وصیت کی ہو تو، لیکن مسئلہ یہاں پر اس سے آگے ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ وہ بندہ جس پر روزے تھے، وہ فرض رمضان کے تھے یا نظر کے روزے تھے، وہ ہو گیا فوت۔ اب اس کے بعد جو اس کے ورثاء ہوں وہ خود بے روزہ دار ہوں، تو پھر کیا کریں گے آپ؟ جس کے ورثاء خود روزہ دار نہ ہوں، روزے نہ رکھنے والے ہوں، حالت تو یہ ہوئی پڑی ہے نا کہ یوں لگتا ہے ہماری بستی میں رمضان آیا ہی نہیں ہے سوائے چند گھروں پر۔ پھر آپ کیا کریں گے؟ اور پھر یہ جو ہمارے امام کہتے ہیں کہ آپ ہر روزے کے عوض 4 کلو کھجورے دے دیں یا 2 کلو گندم دے دیں مسکین کو، ٹھیک ہے جی، یا کشمش دے دیں 4 کلو، یہ روزوں کا فدیہ ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عصر حاضر کے اندر روزوں کا فدیہ کون ادا کر رہا ہے؟ ہماری حالت یہ ہوئی پڑی ہے کہ یہاں سال بعد ختم دلایا جاتا ہے کہ فلاں کا ختم ہے، چلو بھائی ہم اصال ثواب کے قائل ہیں، لیکن یہ بتائیے کہ یہ کہاں لکھا ہے کہ آپ روزے نہ رکھیں؟ نہ آپ رکھیں، نہ آپ کا جو فوت ہو گیا نہ اس نے رکھے ہیں، اور آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کو ایک طرف کر کے، جہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے اس فرمان کی شرح کو لے لیں، چلو کہ آپ اس کا فدیہ ادا کریں۔ فدیہ ادا کرنے کی بجائے 2 پراتے سامنے رکھ لو اور روٹی پکا لو اور ختم دلوا کے کھا کے سائڈ پہ ہو جو، فدیہ کہاں گیا؟ فدیہ کس نے ادا کیا ہے؟ ہم تو حدیث کے ظاہری الفاظ کی طرف بھی نہیں جا رہے، ہم ائمہ اربعہ کے اقوال ہو یا دیگر محدثین کے اقوال کو لیں، یہ تو ہم بعد میں لیں نا۔ ہماری حالت تو یہ ہوئی پڑی ہے کہ ہم نہ روزے رکھتے ہیں اور نہ اپنے بزرگوں کی طرف سے کبھی کس سے مسئلہ پوچھا ہے کہ ہمارے بزرگ کے اتنے روزے رہ گئے تھے، یا اپنی زندگی میں اگر اپنے والد کو آپ نے پایا ہے اور وہ اس عمر کو پہنچے تھے کہ وہ روزے نہیں رکھ سکتے تھے، تو آپ نے کس سے پوچھا کہ ایک روزے کا فدیہ کتنا ہے؟ ہمارے والد اس عمر کو پہنچ چکے تھے کہ فدیۃ طعام مسکین، اللہ کا یہ فرمان ہے قرآن کے اندر کہ ایک مسکین کا فدیہ ادا کیا جائے، تو ہم نے نہیں مطلب فدیہ ادا کیا، پوچھا کسی سے؟ آپ زکوٰۃ ہے تو مسلمان وہ نہیں دیتے، عشر آ جائے، عشر کی باری آ جائے مسلمان عشر نہیں دیتے، اور یہاں فدیوں کا مسئلہ آ جائے تو فدیہ نہیں دیتے۔ اور ہماری حالت بڑی خراب ہے، نمازیں ہم نہیں پڑھتے، روزے ہم نہیں رکھتے، تراویح کے نزدیک ہم نہیں جاتے، لیکن ہماری حالت یہ ہوتی ہے کہ جیسے ہی کوئی مستحب کام آ جائے ہم اس پر
بڑا جو ہے ذوق شوق دکھاتے ہیں، اکٹھے ہو جاتے ہیں، 100 بندہ اکٹھا، فلاں کا ختم ہے، چلو بھائی. اور پھر ختم کی باری یہ ہو رہا ہوتا ہے کہ ختم پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے اصالِ ثواب ہے، ہم تو قائل ہیں اصالِ ثواب کے، لیکن یار وہاں ختم پڑھنے کے بعد تم بیٹھ جاؤ روٹی کے انتظار میں کہ فلاں کی روٹی پک رہی ہے ابھی، تو اب روٹی کھا کے اٹھیں گے، اب یہاں سے اٹھ گئے تو روٹی رہ جائے گی، نماز رہتی ہے تو رہ جائے. بھائی فرض کو اہمیت دو، فرض کو پہلے اہمیت دو، تاکہ حضور علیہ السلام کا جو پسندیدہ دین ہے وہ ہمارے دل میں جو ہے اس کی جگہ بن سکے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو دین متین کی فہم نصیب فرمائے. آمین.